قوم سمود کون سی قوم تھی؟ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا اور کون سے اللہ کے نبی اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی قومیں آئیں، اللہ پاک نے ان قوموں کی طرف انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ جو قوم اپنے نبی پر ایمان لے آتی وہ کامیاب ہو جاتی، اور جو نافرمانی کرتی وہ عذاب الہی کی مستحق ٹھہرتی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی ہے۔ سمود بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے، اور اونٹنی بھی ایسی کہ وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن بھی تھی، اور اس نے نکل کر ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے گر کر پانی جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ یہ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے ساری قوم کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے پانی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن اس قوم کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن اونٹنی تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب ان لوگوں نے منصوبہ بنا کر اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس قوم میں کیدار نامی شخص جو ایک زناکار خاتون کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع فرماتے رہے، لیکن پھر بھی اس شخص نے بات نہ سنی اور اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ اللہ پاک سورہ اعراف آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے، پس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا۔ ایک زبردست چنگاڑ کی آواز آئی، پھر شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی تباہ ہو گئی اور تمام عمارتیں تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ یوں اس ساری نافرمان قوم کا خاتمہ ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو، اور نہ ہی اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔